کہ زمین پر ہر چوپائے کی، ہر جاندار کی روزی روٹی اللہ کے ذمہ ہے۔ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین کے اوپر جتنے چوپائے ہیں، اب چوپائے میں انسان بھی آ گئے، جانور بھی آ گئے، کیڑے مکوڑے بھی آ گئے، جتنے جاندار ہیں ان سب کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ کی کائنات میں کتنی مخلوقات ہیں، کتنے جانور ہیں، کتنے کیڑے مکوڑے ہیں، اللہ سب کو روزی پہنچا رہا ہے۔ کالی رات میں کالے پہاڑ پر بیٹھی ہوئی کالی چیونٹی کی چال سے بھی اللہ واقف ہے۔ تو یہ جو کہا گیا کہ روئے زمین پر جتنے چوپائے ہیں ان کی روزی اللہ کے ذمہ ہے، اس سے دو باتیں پروف ہوتی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے کمال علم کا پتہ لگا کہ اس کی جو نالج ہے، اس کا جو علم ہے، وہ اتنا علم کسی کے پاس نہیں ہے، کامل علم والا وہ ہے، اور سب کو روزی پہنچا رہا ہے۔ یہ کمال قدرت کی دلیل ہے کہ اللہ کی قدرت دیکھو کہ روئے زمین کے تمام چوپایوں کو روزی پہنچا رہا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ اگر اللہ سب کو روزی پہنچا رہا ہے تو لوگ بھوکے کیوں مرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی روزی روٹی اپنے ذمے لی ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اصول یہ بھی بنایا ہے کہ جس کی موت کا جو ٹائم ہے وہ اپنے ٹائم سے مرے گا۔ اب کوئی قتل ہو کر کے مر رہا ہے، کوئی جل کر کے مر رہا ہے، کوئی ڈوب کر کے مر رہا ہے، کوئی بھوک سے مر رہا ہے۔ تو جو بھوک سے مرا ہے اس کی موت اسی بھوک سے لکھی تھی، اس لیے وہ بھوک سے مرا ہے، ورنہ روزی روٹی تو اللہ نے سب کی لکھی ہے۔ اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بے زبان جانوروں کی روزی روٹی اپنے ذمے لی ہے تو ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم تو اللہ کے مومن بندے ہیں، موحد بندے ہیں، اللہ نے ہماری روزی روٹی اپنے ذمے نہیں لی ہوگی۔ لہٰذا انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، انسان کو محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، روزی روٹی تلاش کرنا ہے، اور یہ اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ اس کی روزی روٹی اللہ کے ذمہ ہے۔ اور یہاں یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اگر اس جملے پر ہمارا ایمان ہو گیا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین کی تمام مخلوقات کی روزی روٹی اللہ کے ذمہ ہے، جو اس بات پر یقین رکھے گا وہ کبھی کسی سے حسد نہیں کرے گا، وہ کبھی کسی کی دکان دیکھ کر کے جلے گا نہیں، کسی کا کاروبار دیکھ کر کے جلے گا نہیں۔ کیوں بھائی؟ جب سب کی روزی روٹی اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے تو اس کی روزی روٹی اس کے ساتھ، میری روزی روٹی میرے ساتھ، میں دوسرے کا دیکھ کر کے کیوں حسد کروں، میں دوسرے کا دیکھ کر کے کیوں جلوں۔ اس کے بعد فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے مستقر کو بھی جانتا ہے، مستودع کو بھی جانتا ہے۔ مستقر کا مطلب وقتی آرام کرنے کی جگہ، مستودع کا مطلب پرماننٹ آرام کرنے کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ دنیا میں ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ آخرت میں ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ وہ تمام مخلوقات کے ٹیمپرری اسٹے کو بھی جانتا ہے اور پرماننٹ اسٹے کو بھی جانتا ہے، وہ وقتی آرام گاہ کو بھی جانتا ہے اور مستقل آرام گاہ کو بھی جانتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی کتاب مبین میں، اس کے لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ دنیا میں انسان کتنے دن تک رہے گا، کتنے دن قبر میں رہے گا، اور پھر جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا۔